اور مسلمان دشمنی کا اظہار کیا۔ کشمیر فائلز اور کیرلا اسٹوری اس طرح کے ناموں سے فلم نکال کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت اور ایک فلم ہمارے 12 کے نام سے یہ لوگ ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔ اس فلم کا جو مرکزی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عورت مسلمانوں کی نظر میں بے حیثیت ہے۔ اسلام نے عورت کو مرد کا خادم اور نوکر اور اس کے پیروں کی دھول بنا کے پیدا کیا ہے، پیش کیا ہے۔ عورت وہ کام کرے گی جو مرد کا مزاج چاہے گا۔ عورت اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتی۔ عورت کا کام گھر میں رہنا اور مرد جب بلائے اس کے قریب آ جانا، مردوں کے بچے پیدا کر دینا، ایک عورت سے کم 12 بچے پیدا ہوں، یہ مزاج اس فلم کے اندر مسلمانوں کا بتایا گیا ہے۔ ایسا پیش کرے مسلمانوں کا کام شادی ہونے کے بعد خالی بچے پیدا کرتے، لوگ کچھ بھی کرتے نہیں بولے، ویسا پیش کرے اس کے اندر۔ اور عجیب بات ہے، بچے پیدا ہو رہے، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ان کو۔ ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پہ فرماتے تھے کہ بھئی کمزور مشینہ تمہارے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم سب مدد کر سکتے، یہ مدد تمہاری نہیں کر سکتے، ہمارے مولانا عاقل صاحب بولتے تھے۔ جب ایمرجنسی کا دور تھا، 2 بچے پیدا ہونا، 2 سے زیادہ بچے نہیں رہنا، جب یہ بات حکومت کی طرف سے آئی تھی تو مولانا نے اس وقت ایک شعر کہا تھا، کیسی حکومت ہے کیسے مرداں ہیں، زچگی میرے کو ہے ان کو درداں ہیں۔ یہی حال ہے اس وقت، مسلمانوں کے پاس بچے زیادہ کئی کو، مسلمانوں کے پاس یہ کئی کو، مسلمانوں کے پاس وہ کئی کو۔ اور اس فلم کے اندر تو ایسی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز کہانی بنائی گئی ہے جو ناقابل برداشت۔ ایک شخص مولویوں کا لباس پہنا ہوا ہے، سر پہ شملہ باندھا ہوا ہے، ہرا رومال اپنے کاندھے پر ڈالا ہوا ہے اور تقریر کر رہا ہے۔ عورتیں مردوں کی کھیتیاں ہیں، تم ان کے پاس جیسا چاہو آؤ اور نیکی کر کے آگے بڑھاؤ۔ ترجمہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے غلط مفہوم جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بہت غلط ہے۔ اب اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ من مانی کرتے ہیں، جبکہ عورت کو مرد کے لیے جو کھیتی قرآن نے بتایا ہے اس کا ایک بڑا مقصد ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ کھیتی ہے جس طرح جانور آ کے کھیتیوں میں چر رہے ہیں تم بھی چرو اس کے اندر، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے ایک کسان کو اپنے کھیت سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت ہونا چاہیے۔ ایک زمین کسی کے پاس ہے، وہ زمین جب تک فصل نہیں اگاتی ہے اس زمین کی محبت اس کسان کے دل میں اتنی نہیں آتی، اور جیسے ہی اس زمین سے فصل اگ گئی، کاشت ہو گئی، کسان کو اس زمین سے محبت اور بڑھ جاتی ہے، زمین کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک شوہر اپنی بیوی سے پہلے محبت کرتا تھا،
لیکن محبت کے جذبات میں اگر تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے تو اولاد ہونے کے بعد اس بیوی سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب یہ صرف میری بیوی نہیں، یہ میرے بچوں کی ماں بھی ہے۔ اظہار محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا چاہو ویسا استعمال کرو۔ ایک کھیت والے کسان کو آپ جا کر کہیے، جب وہ کھیت میں ہل چلا رہا ہوتا ہے، آپ اس سے کہیے کہ تم ادھر ہل مت چلاؤ، ادھر چلاؤ، تو وہ کسان بولیں گا کھیت میرا، ہل میرا، تو کون؟ میری مرضی، میں ادھر چلاؤں یا ادھر چلاؤں۔ اور کسان کو معلوم ہوتا ہے کس وقت کہاں پر ہل چلانے میں زمین میں پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو کھیتی سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح کسان اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے، تم بھی اپنی بیویوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مناسب اور انتہائی معیاری تعبیر استعمال فرمائی ہے۔ اصل میں یہ آیت شریفہ جو نازل ہوئی ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ ہر علاقے کا الگ الگ دستور ہوتا ہے۔ مکے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں سے اپنے انداز سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن مدینے کے اندر صرف ایک ہی طریقہ مخصوص تھا بیویوں سے ملاقات کا۔ جب ہجرت کر کے سرکار آئے اور حضور کے صحابہ آئے تو ایک مہاجر صحابی کی ایک انصاریہ صحابیہ سے نکاح ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے مکے کے دستور کے مطابق ان سے ملاقات کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے بیوی سے ملاقات کا، اس طریقے سے کرنا ہو تو کرو، نہیں تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ بسا اوقات اسی ایک طریقے کی وجہ سے کبھی کبھی کسی کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو ڈاکٹر اس زمانے کے جو طبیب تھے دوسرا اور استقرار حمل کا طریقہ بھی بتاتے تھے، لیکن چونکہ اہل مدینہ کے ذہن میں اور یہود کے ذہن میں ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے اس طریقے سے ہٹ کر دوسرے طریقے سے اگر بیوی سے ملاقات کریں گے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ سرکار کے پاس معاملہ آیا، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں کے پاس جیسا چاہو آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے جس جائز انداز سے تم اولاد پیدا کر سکتے ہو اولاد پیدا کرو، شرط یہ ہے کہ طریقہ جائز ہونا چاہیے، تم ناجائز طریقے سے اور حرام طریقوں سے اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ جیسا چاہو ویسا کرو یہ مطلب نہیں ہے، طریقے اگر دوسرے ہو سکتے ہیں تو اختیار کرو، لیکن وہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ جانوروں کی طرح نہیں کہ نر جانور کو مادہ نظر آ گئی، وہ اس سے فارغ ہو گیا، اب اس سے بچہ پیدا ہو نہ ہو، پیدا ہونے کے بعد وہ بچوں کا خیال رکھے نہ رکھے، وہ بچے زندہ بھی رہیں مر بھی جائیں، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے جانور کو، اس کی اپنی ضرورت پوری ہو گئی، بات ختم۔ اسلام نے جانوروں کی طرح نہیں، انسان اور اشرف المخلوق ہونے کی حیثیت سے بیویوں کے قریب جس طرح چاہو جاؤ، لیکن تم انسان بنے رہو، حکم خداوندی کی تعمیل کرو اور کوئی ناجائز اور غلط کام مت کرو، انسانی حدود سے آگے مت بڑھو۔ یہ فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان کے پاس آؤ تمہارا جیسا مرضی چاہے، مگر اللہ سے ڈرو۔
فوری یہ جملہ ہے، اللہ سے ڈرو، اگر کچھ غلط کرو گے اللہ پکڑے گا۔ اور آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ بات بھی جان لو تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ اللہ تم سے پوچھے گا اگر تم کچھ غلط کام کرو گے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے جس طرح فلم میں بتایا گیا کہ عورت مرد کے شلوار کے ناڑے کی طرح ہے، وہیں تک رہے تو بہتر ہے، اس کے آگے نہیں۔ عورت مرد کے پیروں کے نیچے کی دھول ہے، اس عورت کی حیثیت یہ ہے، اس کائنات میں سب سے بڑا تحفہ مرد ہے، یہ فلم میں بتایا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے، اور اسلام نے عورتوں کو جتنا بڑا مقام دیا کسی نے نہیں دیا۔ اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو اسلام نے کہا اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، بیوی کی شکل میں ہے تو اس کا درجہ مرد کے درجے کو برابر فرمایا کہ اس کو بھی ویسے ہی جینے کا اختیار حاصل ہے جس طرح مرد کو جینے کا اختیار حاصل ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے لیے جس طرح مردوں کے لیے سارے کے سارے اختیارات ہیں، عورتوں کو بھی وہ سارے کے سارے اختیارات حاصل ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مرد کو عورت کے اوپر ایک درجہ فضیلت ہے، وہ اس اعتبار سے کہ عورت ذرا جذباتی ہو جاتی ہے، نرم دل ہوتی ہے، کبھی جلدی ضد میں آ جاتی ہے، کبھی جلدی غصے میں آ جاتی ہے، کبھی جلدی نرم پڑ جاتی ہے، وہ فیصلہ کرنے کے اندر ایک نہج پر قائم نہیں رہ سکتی۔ باہر جا کر مردوں کی طرح محنت اور مزدوری کرنا عورت کی شان نہیں ہے، اس لیے کہا کہ قوت فیصلہ مرد کے پاس ہے، وہ حالات کو دیکھ کر سمجھوتا کر سکتا ہے اور باہر جا کر اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کر لا سکتا ہے، اس لیے مرد کو ایک درجہ فضیلت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو پورا جھکا دو، ختم کر دو۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو مردوں کا لباس بتایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہروں کا لباس ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیویوں کا لباس ان کے شوہر ہیں۔ لباس پیر کے نیچے نہیں ہوتا، لباس بدن پر ہوتا ہے۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے میں اچھے سے اچھا لباس پہنوں، لباس کی حفاظت کرتا ہے، لباس کو اپنی شان و شوکت کا آدمی ذریعہ تصور کرتا ہے، لباس سے عفت و عصمت اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسلام نے تو اتنا درجہ دیا ہے عورت کو۔ اس فلم کے اندر پروپیگنڈا بنا دیا گیا کہ مسلمان عورتوں کو کچھ حیثیت نہیں دیتے، مار رہے ہیں اس فلم کے اندر عورت کو، عورت گر رہی ہے مارنے کے بعد، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کے لیے مجازی خدا اس کا شوہر ہے، اور شوہر کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے، معصیت ہے، اور اس نافرمانی کی سزا نعوذ باللہ قتل ہے۔ کہیں پر نہیں ہے، یہ نہ پورے قرآن میں نہ ہے، نہ پورے حدیث کے ذخیرے میں ہے، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا گیا اس فلم کے اندر مسلمانوں کے ساتھ۔ اسلام نے کہا میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، آپس میں سمجھوتا کرو، محبت سے سمجھا لو، بستر الگ کرو۔ مارنی بھی ہے تو مسواک کی لکڑی اتنی ہوتی ہے، ایک بالش سے تھوڑی بڑھ کے، اتنی لکڑی سے مار سکتے ہو، ہاتھ اٹھا کر مارنے کا بھی اختیار نہیں دیا اسلام نے۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ عورت کے کچھ رشتہ دار، مرد کے کچھ رشتہ دار بیٹھ کے سمجھوتا کریں، اس پر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو دونوں علیحدہ ہو جائیں۔ زندگی بھر پریشان اس مرد کے ساتھ رہنے کی اسلام نے بھی اجازت نہیں دی، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ اس کے اندر کہا گیا مرد جب بلائے عورت کو ملاقات کے لیے، صحبت کے لیے، فوراً عورت کو آ جانا چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے اس فلم کے اندر ایک خاتون کو بلایا جا رہا ہے،
اور وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے غلط گفتگو کر رہا ہے، میں بول بھی نہیں سکتا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے۔ یعنی جس حالت میں رہو تم مردوں کے پاس آ جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں سرکار کے پاس جب حیض کے متعلق لوگ سوال کرنے کے لیے آئے تو آیت شریفہ نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ حیض کے بارے میں یہ لوگ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں، عورتوں کی ماہواری پیریڈ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ تم جب عورتوں کے ایسے مخصوص ایام آ جائیں تو تم اپنی عورتوں سے علیحدہ رہو۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے زمانے میں عورتوں کے قریب مت جاؤ، صحبت مت کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک عورت پاک نہ ہو جائے اس وقت تک مرد عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ صراحت ہے، اس کے اندر غلط پروپیگنڈا بیان کیا گیا اس فلم میں۔ عورت بیمار ہے، صحبت کی وجہ سے عورت کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو شریعت کا قانون ہے عورت اپنے مرد سے کہہ سکتی ہے میں آپ کی یہ خواہش اس وقت پوری نہیں کر سکتی، میری طبیعت خراب ہے۔ انکار کرنے کی گنجائش ہے عورت کو۔ یہاں اس فلم کے اندر بتایا گیا عورت کو کچھ اختیار نہیں ہے، جب اس کا مرد بلائے، جس حالت میں بلائے، جس وقت میں بلائے اس کو آ جانا چاہیے۔ یہ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔ بلکہ اگر عورت کو کہیں بدن میں زخم ہو اور اس کو شدت کا بخار ہو جس کی وجہ سے وہ عورت کا شوہر کے ساتھ ملاقات کرنا دشوار ہو، تب بھی عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو صاف کہہ دے میں اس وقت آپ کی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتی ہوں، میں معذور ہوں۔ صاحب اسلام کی خوبی تو یہاں تک ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ مرد بہت زیادہ طاقتور ہے، عورت بہت کمزور ہے، اور عین ملاقات کی حالت میں اگر بیوی کے ساتھ شوہر زور و زبردستی کرے اور اپنی قوت کا زیادہ وہاں پر اظہار کرے اور بیوی کو اس کے ذریعے تکلیف ہو سکتی ہے، تو مرد سے کہا گیا کہ اتنی شدت کا معاملہ عین ملاقات کی حالت میں بھی عورت کے ساتھ نہ کرے۔ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، اس کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا ان لوگوں نے۔ اس سلسلے میں اور بہت ساری باتیں تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی ہی بات آپ حضرات کے لیے اس موضوع پر کافی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے آپ حضرات یہ فلم دیکھنے کے لیے مت جائیے۔ بہت سارے لوگوں کو فلم دیکھنے کا نشہ ہوتا ہے، جو بھی فلم آ جائے وہ جا کے جب تک نہیں دیکھتے ان کو سکون نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ارے کیا بتا رہا، آخر ایسا اس فلم میں جا کے دیکھیں گے۔ ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ فون میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے مت دیکھیے، آپ کی نیت ایک ہو سکتی ہے لیکن وہ اس کا غلط نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اتنے ویو ملے اس فلم کو۔ اگر ہو سکے ہر پی ایس کے اندر نوجوان بچے جا کے ایف آئی آر درج کرائیے اس فلم کے خلاف، یہ کرنے کا کام ہے۔ ہر نوجوان بچے 8 10 نوجوان 15 20 نوجوان ملیے، الگ الگ ناموں سے ایف آئی آر درج کرائیے۔ اور احتجاج کیا؟ سڑکوں پہ آ کے، راستوں پہ آ کے نعرے لگانا، یہ احتجاج نہیں۔ پی ایس کے پاس ٹھہر کے، پی ایس کا بورڈ نظر آ رہا ہو ویسی جگہ پر ٹھہر کے 10 15 نوجوان 20 25 نوجوان نہایت سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے انداز میں بھائی یہ فلم کو بین کر دیا جائے۔ ہمارے تلنگانہ کے اندر اور بالخصوص شہر حیدرآباد کے اندر یہ فلم نہ دکھائی جائے، اس کو ریلیز نہ کیا جائے۔ ہر پی ایس کے پاس جا کے ویڈیو بنا کے اس کا وائرل کیجیے، یہ کام کرنے کا ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے،
آپ کے پاس وقار ہے، آپ کے پاس قوت اور زور ہے، تو آپ سیاسی سطح پہ محنت کیجئے اور تھیٹر کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے ان سے کہیے کہ بھائی اس کے ذریعے ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، آپ اس فلم سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ بولیے، بہتر یہ ہے انسانیت کے ناطے آپ یہ فلم ریلیز مت کیجئے، نہیں اگر آپ ضد میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کتنا کماتے ہیں آپ بولیے، ہم مسلمان آپس میں چندہ کر کے اتنا پیسہ تمہیں دے دیں گے اور آپ اس فلم کو ریلیز مت کیجئے۔ اگر کوئی تھیٹر والا اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے اتنے پیسے دو میں فلم نہیں دکھاؤں گا، آئیں گے ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے میں چندہ کریں گے اور لے جا کے انشاءاللہ ان کو دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کام کرنے کا ہے سیاسی افراد کو، اور جو ذمہ دار قسم کے یہاں پر ہیں وہ لوگ حکومتی سطح پر اس فلم کو بین کرنے کے سلسلے میں جتنی جد و جہد ہو سکتی ہے کریں۔ ایک فلم آیا تھا اس سے پہلے، ایک مسلمان ہیرو اس کے اندر تھا، ذرا غیر مسلمین کے جذبات کو تھوڑے سے اس کے اندر ٹھیس پہنچ رہی تھی، ان لوگوں نے یہ کہا کہ گجرات کے لوگوں نے وہاں پر ہنگامہ کیا اور یہ کہا کہ یہ فلم جہاں ریلیز ہو سکتی ہے ریلیز ہو جائے، گجرات میں ریلیز نہیں ہو سکتی۔ وہ فلم پورے ہندوستان میں ریلیز ہوئی، گجرات میں ریلیز نہیں ہوئی۔ اگر ہم جد و جہد کریں گے تو وہ فلم ہو سکتا ہے دوسری جگہ ریلیز ہو جائے، ہم اس کے مکلف نہیں، ہمارے شہر کے ہم ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کوشش کریں ہمارے شہر کے اندر یہ فلم ریلیز نہ ہو۔ اس کے لیے جتنی آپ جد و جہد کر سکتے ہیں کریں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اس سے پہلے مجھے یاد ہے ایک فلم آ رہی تھی دا اسلام کے نام سے، امیر ملت مولانا حمید الدین عاقل حسامی اس وقت زندہ تھے، اس وقت یہ ویڈیو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اخبار تھا۔ مولانا نے اخبار میں ایک بیان دیا کہ اگر یہ فلم ریلیز ہوگی اور اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جائے گی تو ہو سکتا ہے ہمارے نوجوان اشتعال میں آ جائیں اور سارے تھیٹروں کو آگ لگا دیں، اس کے بعد ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے، پولیس ہوگی۔ سیاسی جماعت اس وقت متحرک ہوئی اور ہمارے حیدرآباد کے کچھ سیاسی لوگ تیار ہوئے اور ان لوگوں نے یہ تھیٹروں کے ذمہ داروں سے بات کی اور اللہ کے کرم سے وہ فلم نہیں دکھائی گئی۔ تو اس طرح کی کوشش ہم یہ کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں۔ میں کہیں کو کروں، میرے کو کیا مل رہا، میں کہیں کو آ گیا ہوں، یہ اگر ہم سوچیں گے تو ایسی صورت کے اندر صرف آپس میں بیٹھ کے رونے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کیجئے، جد و جہد کیجئے، جتنا ہم سکتے ہیں کر سکتے ہیں، اپنے حصے کا کام ہم کریں۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اور ایک گزارش اس موقع پر یہ ہے کہ اب 4 تاریخ کو نتائج آنے والے ہیں، اس کے لیے آپ حضرات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے، 2 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھیے، اللہ سے مانگیے، تھوڑا صدقہ کیجئے اس کے لیے، یہ حکومت ظالم حکومت ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بدلے میں دوسری حکومت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مہیا فرما دے۔ دوسری اچھی اس لیے میں نہیں بول رہا ہوں کوئی اچھا نہیں ہے، اس لیے اس حکومت کے بدلے میں دوسری حکومت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار دے دے، اس کے لیے دعائیں فرمائیں۔ ہم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے سجدوں کی طاقت کا، وہ لوگ باطل ہیں اس کے باوجود ان کو یقین ہے۔ کل بھی گیا تھا انہیں ایک جگہ پہ جا کے پوجا کر کے آیا، تو ان لوگوں کو اتنا یقین ہے، ہم لوگوں کو سجدوں سے کیا ملتا ہے اس کا یقین ہم لوگوں کو نہیں رہا۔ اس لیے اس جانب بھی ہم توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔